مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله منشئ الخلق من عدم، ثم الصلاة على المختار في القدم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الترمذي باب ما جاء في خلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ ترمذی نے اپنی کتاب الشمائل المحمدیہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کا شروع اس چیپٹر کے عنوان سے کیا، باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ باب ہے ان حدیثوں کے بارے میں جو کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خلق کے بارے میں آئی ہیں. خلق کا معنی پیدائش بھی ہے، خلق کا معنی وہ شکل و صورت اور شباہت مبارکہ بھی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا. یہاں امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک سوال قائم کیا تھا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے باب ما جاء فی خلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طرح کا بنایا گیا ہوا تھا، کس طرح کا پیدا کیا گیا ہوا تھا. اس کے تحت جو حدیث بیان کی ہے سب سے پہلی، اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا قد و قامت، آپ کا رنگ مبارک، آپ کے بال مبارک اور اس طرح کی چند چیزوں کا ذکر پہلی حدیث کے اندر آیا ہے. حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش یا آپ کے پیدا کرنے کی جب بات آتی ہے تو اس کے اندر یہ چیز بھی داخل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کب پیدا کیا گیا اور کس طریقے سے پیدا کیا گیا. پھر امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کی شرح کرتے ہوئے فرمایا کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا چونکہ ان کا مقصود صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سراپا مبارک اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کا بیان تھا، لہذا پیدائش کے واقعات جو ہیں کس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ چل کے تو آگے دنیا میں پہنچے ہیں، اس چیز کا ذکر جو ہے انہوں نے اس میں سے حذف کر دیا ہے، اس کو وہ نہیں لائے. تو اس گیپ کو پر کرنے کے لیے امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کوئی 5 حدیثیں بیان کی تھیں اپنی شرح کے اندر، جن میں سے کوئی 4 حدیثوں کا بیان ہمارے پچھلے درس کے اندر ہو چکا اور ایک حدیث کا ذکر آج ہوگا، اور اس کا بیان مکمل کرنے کے بعد جو ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی پہلی حدیث ہے
اس کو ہم شروع کریں گے۔ تو یہ وہ حدیث ہے جس کو اکابر محدثین کرام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے سارے نبیوں سے پکا عہد لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، کہ میں جو تم کو کتاب بھی دے دوں، نبوت و حکمت بھی دے دوں، ثم جاءکم، پھر تمہارے پاس آ جائے رسول، وہ عظیم تر رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مصدق لما معکم، جو تمہاری کتابوں اور تمہاری نبوتوں کی تصدیق کرنے والا ہو، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ۔ تو اے گروہ انبیاء کرام، آپ لوگوں کو دو کام اس وقت کرنا ہوں گے۔ پہلا یہ کہ حضور پر ایمان لانا ہوگا، دوسرا یہ کہ حضور کی مدد کرنی ہوگی۔ اس کے بعد آگے آیت کریمہ کے اندر پھر اللہ تعالیٰ نے وہ گفتگو فرمائی ہے جو اللہ تعالیٰ کے درمیان اور اللہ تعالیٰ کی روح کے درمیان اس عہد کو مزید پختہ کرنے کے سلسلے میں ہوئی۔ اس کی تفسیر میں وہ یہ لکھتے ہیں محدثین کرام کے حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام نبیوں سے ازل کے اندر یعنی عالم ارواح کے اندر ہی ان کا ایک اجتماع کیا۔ اس اجتماع میں اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری اور سرکار کی نبوت و رسالت کا تذکرہ کیا، اور پھر وہاں پر اللہ پاک نے ان سے دو تین قسم کے عہد لیے۔ ان میں سے پہلا عہد یہ تھا کہ اگر تمہارے زمانے میں میرے پیغمبر عظیم تر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے آئیں تو تم نے ایمان بھی لانا ہے، سرکار کی مدد بھی کرنی ہے۔ اور یہ بھی ان سے عہد لیا کہ اے گروہ انبیاء، آپ لوگ اپنی امتوں سے بھی اس بات پر عہد لیا کریں جب دنیا میں جائیں، ان سے عہد لیا کریں کہ دیکھو پیغمبر اعظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آمد اگر ہمارے زمانے میں ہوتی تو ہمیں حکم تھا کہ ہم ان پر ایمان لائیں اور ہم ان کی مدد کریں، لیکن ہمارے زمانے میں وہ ابھی تک تشریف نہیں لائے، تو اگر ہمارے دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ تشریف لے آئیں تو پھر یہ جو ڈیوٹی ہے یہ اے ہماری امت، تم نے یہ ڈیوٹی انجام دینی ہے کہ سرکار پر ایمان بھی لانا ہے اور سرکار کی مدد بھی کرنی ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ وصیت جو ہے یہ اس وقت تک نسلاً بعد نسل، پچھلی نسلیں بعد والی نسلوں کو کرتی چلیں جب تک کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دنیا میں ظہور ہو جائے۔ اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایک سیمپل جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ سارے نبیوں نے پھر یہ عہد لیا اپنی اپنی اولادوں سے یا اپنی اپنی امتوں سے بھی، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے سب سے آخری پیغمبر اور سب سے آخری رسول حضرت مسیح عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہستی ہوئی۔ تو قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت مسیح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت دنیا میں تشریف لائے، بنو اسرائیل کے گروہ کے اندر انہوں نے اعلان کیا کہ میں تمہارے پاس، میں یعنی مسیح عیسیٰ بن مریم تمہارے پاس دو کام انجام دینے کے لیے آیا ہوں۔ نمبر ایک کیا؟ مصدقا لما بین یدی من التوراۃ، کہ جو مجھ سے پہلے دنیا کے اندر اللہ کی کتاب تورات موجود ہے تو اس کی صداقت کو میں ظاہر کروں گا، اور تمہیں یہ بتانے کے لیے آیا ہوں کہ یہ کوئی جھوٹ نہیں ہے، یہ کوئی گھڑنت نہیں ہے، بلکہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کا کلام ہے جو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر اترا، اور تمہیں اس کو مضبوطی سے تھامنا چاہیے، یہ بتانے کے لیے آیا۔
کیونکہ وہ زمانہ تھا جس زمانے میں بنو اسرائیل کے اندر تورات کے بارے میں قسم قسم کی چہ گوئیاں ہوتی تھیں اور قسم قسم کے اختلافات پائے جاتے تھے، اور وہ تورات کو اللہ تعالیٰ کی کتاب بہت سے لوگ، بہت سے گروہ بنو اسرائیل کے ماننے سے کھسک گئے تھے۔ تو ایک تو یہ کام کرنے کے لیے آیا ہوں کہ تورات کی صداقت جو ہے اس کو ظاہر کروں، اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہونے کی حیثیت سے میں اس کی تائید کروں۔ اور دوسرا میری دنیا کے اندر آنے کا کام کیا ہے، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ۔ دوسرا میرا کام جو ہے، دوسری میری ڈیوٹی جو ہے وہ یہ ہے کہ میں اس لیے آیا ہوں کہ تاکہ میں تمہیں ایک ایسے عظیم رسول کی خوشخبری دوں جو کہ میرے بعد آئے گا، ابھی آیا نہیں، میرے بعد آئے گا، جس کا نام نامی، اسم سامی، علم مبارک احمد ہوگا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ ایک نمونہ ہے اس آیت کریمہ کی جو تفسیر حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں سے عالم ارواح میں یہ ایک عہد لیا تھا، ایک عظیم عہد لیا تھا۔ تو اس عہد کو پھر سارے نبیوں نے نبھایا اپنے اپنے زمانے میں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کے نبی تھے، حضور سے پہلے آخری نبی وہ حضرت جناب مسیح عیسیٰ بن مریم علیہ السلام تھے۔ انہوں نے جو کچھ کیا اپنی قوم کے سامنے، اس کا ایک سیمپل جو ہے وہ قرآن کریم نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا، جس کو میں واضح کر کے آپ حضرات کے سامنے اس کو پیش کر چکا ہوں۔ تو اسی کی تھوڑی سی مزید تفصیل ایمان تازہ کرنے کے لیے، وہ تو تھا قرآن، مسلمانوں کا قرآن، اور یہ میرے ہاتھ میں جو کتاب ہے اس کا نام ہے انجیل برناباس۔ انجیل کے کئی نسخے ہیں، نسخوں سے مراد یہ ہے کہ حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام کے جو شاگرد تھے ان میں سے کوئی 4-5 لوگوں نے اپنے اپنے طور پر جو کلام الہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر اترتا تھا، اور اس میں کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی باتیں بھی تھیں جو وہ کیا کرتے تھے، وہ ملا جلا اس کے اندر وہ انہوں نے جمع کر دیا اور کہا کہ یہ بائبل ہے، یہ اللہ کی کتاب ہے۔ حالانکہ اللہ کی کتاب تو صرف وہی ہے جو اللہ کا کلام ہے، جو پیغمبر کا کلام ہے وہ تو کتاب الہی نہیں ہے، لیکن انہوں نے اسی طریقے سے کیا۔ ان میں سے ایک شاگرد جس کا نام تھا متی، اس نے ایک تورات تیار کی، یعنی تورات نے انجیل، بائبل کا ایک نسخہ جو اس نے بنایا۔ ایک شاگرد تھا، اس کا نام تھا مرقس، عیسیٰ علیہ السلام کا، تو مرقس نے بھی ایک بائبل جو ہے وہ بنائی تھی اپنے طور پر، اس نے اپنے انداز سے اپنے طریقے سے بنائی تھی۔ اور ایک تیسرا شاگرد تھا جس کا نام تھا لوقا، تو لوقا نے اپنے طور پر ایک بائبل کا نسخہ جو ہے وہ لکھا تھا، اور ایک شاگرد کا نام ہے یوحنا نے اپنے طریقے سے ایک نسخہ جو ہے وہ اسی طرح کا بائبل کا جو ہے وہ ترتیب دیا ہوا تھا۔ اور میں آپ کو یہ بات واضح کر چکا ہوں، اور دوبارہ آپ حضرات کو یہ آپ کو مزید تاکید کے طور پر اور تائید کے طور پر بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سمجھ لیں کہ بائبل کے اندر ان شاگردوں نے جو کچھ لکھا وہ سارا کلام الہی نہیں تھا، بلکہ اس کے اندر کچھ باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہسٹری سے یا واقعات سے تعلق رکھتی ہیں، ایسی باتیں بھی اس کے اندر تھیں، اور ان کے اندر کچھ باتیں ان شاگردوں نے آگے یا خود شاگردوں نے ہی کچھ باتیں جو ہیں وہ اپنی طرف سے بھی ملا دی ہوئی تھیں، یا تو وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ بات بھی بائبل کے اندر ہونی چاہیے تو مگر ہونی نہیں چاہیے تھی، وہ سمجھتے تھے کہ ہونی چاہیے تو اس لیے انہوں نے اس میں لکھ دی، اور یا یہ کہ انہوں نے بناوٹ اپنے من سے گھڑ کر تو اس کے اندر جیسے کہ کئی لوگ کرتے ہیں اس طرح بناوٹ کر کے تو گھڑ کے تو کچھ چیزیں جو ہیں اس کے اندر اپنی طرف سے ڈال دیں، اور یہی وجہ ہے کہ یہ 4 قسم کی بائبل آج کل ملتی ہے۔ ہاں جی، انجیل اس کو کہتے ہیں انجیل مرقس شاگرد کی بنائی ہوئی، انجیل لوقا شاگرد کی بنائی ہوئی، انجیل متی
متی شاگرد کی بنائی ہوئی، یہ سارے شاگرد ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اور انجیل یوحنا شاگرد کی بنائی ہوئی، یہ 4 تھی۔ ان کے اندر بھی باوجود کہ کافی کچھ انہوں نے اپنی مرضی سے اس کے اندر قطع و برید کر دیا تھا، پھر اس کے بعد جو ان کے بعد میں آنے والے علماء ہیں انہوں نے تو قطع و برید کی حد کر دی تھی نا، جس پر قرآن کریم نے بھی اعلان کیا یحرفون الکلم عن مواضعہ، کہ یہ لوگ جو ہیں، یہ لوگ اور ان کے جو جو ان کے علماء اور جو ان کے رہبان ہیں، وہ ان کے جو احبار ہیں اور رہبان ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے کلمات کو اس کی جگہ سے وہ بدل دیتے ہیں، یہ ان کی فطرت ہے، یہ ان کی عادت ہے۔ ہر ایک الگ موضوع ہے، میں اس پر زیادہ تفصیل میں جاؤں گا تو میری اصل بات رہ جائے گی۔ یہ آج سے چند صدیاں پہلے یہ ایک نسخہ جس کا نام تھا انجیل برناباس، انجیل برناباس، یہ حضرت برناباس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شاگردوں میں سے ہوئے۔ اس کا نسخہ ایک پرانا نسخہ، اس کا اٹالین میں، اٹلی کے جو بڑا ان کا مرکز ہے مذہبی، اس کی جو سب سے بڑی لائبریری تھی، اس لائبریری کے اندر جس کا مالک ایک پوپ پادری تھا، تو اس کے اندر اس پادری کا ایک بہت بڑا نامور شاگرد تھا، وہ کبھی کبھی آتا تھا وہاں کچھ کتابیں دیکھنے کے لیے اور اپنے استاد سے کچھ مشاورت کرنے کے لیے۔ تو اس کا بیان ہے، وہ جو شاگرد ہے اس کا بیان ہے کہ ایک بار میں جب لائبریری کے اندر داخل ہوا تو لائبریری کے اندر اٹالین زبان کے اندر مجھے نسخہ ملا برناباس کی انجیل کا، یہ ان کے گھر سے آئی ہے، عیسائیوں کے گھر سے۔ تو میں نے دیکھا کہ یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے اور اس کتاب کو کبھی میرے استاد نے مجھ سے نہیں کہا، ورنہ تو وہ کہتا رہتا ہے فلاں کتاب دیکھو، فلاں کتاب دیکھو، فلاں کتاب دیکھا کرو، تو اس کے بارے میں کبھی نہیں کہا کہ دیکھو۔ وہ کہتا ہے کہ جب میں نے اس کو وہاں دیکھا تو دیکھ کے تو ایک کونے میں بیٹھ کے تنہائی میں اس کو پڑھنے لگا، شروع سے لے کر آخر تک میں نے ساری پڑھ دی، اور ساری پڑھنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ وہیں پر میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور مسلمان بن کر اس کو اپنی بغل میں دبا کر لائبریری میں سے باہر لیا ہے۔ اس کے پھر ترجمے ہوئے، عربی میں بھی ترجمہ ہوا اس کا، اور انگلش میں بھی طرح ترجمہ موجود ہے، دنیا کی تقریباً ہر اہم زبان کے اندر اس کا ترجمہ موجود ہے۔ اس کا ایک ترجمہ یہ اردو زبان کے اندر یہ میرے پاس موجود ہے، انجیل برناباس۔ اس کو میں جنوبی امریکہ سے لایا تھا۔ میں ذرا اس میں جو مرقس و لوقا، یوحنا اور متی کی انجیلیں ہیں، ان کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا موجودہ نسخوں کے اندر نام نہیں ہے، حضور کی باتیں ہیں، حضور کی نشانیاں، علامتیں جو ہیں وہ ہیں، حضور کے واقعات بھی ہیں، کیسے ایسے وہ آخری زمانے میں آنے والا جو سب پیغمبروں کا سردار ہوگا وہ کیسا ہوگا، مگر اس کے اندر انہوں نے نام کاٹ کے نکال دیا ہوا ہے۔ اس کے اندر سب کچھ جو ہے نا اصل کے مطابق موجود ہے۔ لیجئے یہ انجیل برناباس ہے، اس کے شروع میں وہ جو لائبریری میں سے دریافت ہوا تھا نا نسخہ اٹالین زبان کے اندر، اس کی فوٹو کاپی بھی ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا، اس کی اٹالین زبان میں فوٹو کاپی بھی۔ اچھا، بہرحال یہ اردو ترجمہ دیکھتے ہیں ہم۔ اس کتاب کی فصل نمبر 39 ہے، فصل نمبر یا چیپٹر نمبر 39، اور اس میں یہ لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ کلام ہے، یا خدا کا کلام ہے یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلام ہے۔ اس کی آیت نمبر ہے 14، لکھا ہے پس جب کہ آدم اپنے پیروں پر کھڑا ہوا پیدا ہونے کے وقت، تو اس نے آسمان میں ایک تحریر سورج کی طرح چمکتی دیکھی فضا میں، جس کی عبارت تھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ آخری سطر، اس کالم کی آخری سطر اور دوسرے کالم کی اوپر والی سطر ہے۔ تب آدم نے اپنا منہ کھولا، یعنی پہلی بار آدم علیہ السلام نے منہ کھولا اور بات شروع کی، اور کہا کہ میں تیرا شکر کرتا ہوں اے میرے پروردگار اللہ، کیونکہ تو نے مہربانی کی پس مجھ کو پیدا کیا، لیکن میں تیری منت کرتا ہوں کہ تو مجھ کو خبر دے کہ ان کلمات کے کیا معنی ہیں محمد رسول اللہ، کون مراد ہے اس سے؟ آیت نمبر 17، تب اللہ نے جواب دیا مرحبا ہے تجھ کو اے میرے بندے آدم،
اور میں تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پہلا انسان ہے جس کو میں نے پیدا کیا، یعنی پہلا بشر۔ آیت نمبر 19، اور یہ شخص جس کو تو نے دیکھا ہے، اور یہ شخص جس کو تو نے دیکھا ہے نور کی شکل میں، تیرا ہی بیٹا ہے جو کہ اس وقت کے بہت سے سال بعد میں دنیا میں آئے گا۔ یہ وہ عہد ہے اللہ تعالیٰ کا جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں سے لیا تھا، اور پیغمبروں نے سرکار کے بارے میں اپنی قوموں کے سامنے اس کو بیان کر کے اس عہد کو پورا کیا۔ یہ اس کی تفصیل ہے۔ اور وہ میرا ایسا رسول ہوگا کہ اسی کے لیے میں نے سب چیزوں کو پیدا کیا ہے۔ اگلی آیت، وہ رسول کہ جب آئے گا دنیا کو ایک روشنی بخشے گا۔ اگلی آیت، آیت نمبر 22، یہ وہ نبی ہے کہ اس کی روح آسمانی روشنی میں 60,000 سال قبل اس کے رکھی گئی کہ میں کسی چیز کو پیدا کروں۔ تمام چیزوں سے پیدا کرنے سے 60,000 برس پیشتر اس نبی کی روح کو آسمانی روشنی میں اللہ پاک نے رکھا تھا۔ بس آدم نے بمنت یہ کہا کہ اے پروردگار یہ تحریر میرے ہاتھ کی انگلیوں کے ناخنوں پر مجھے عطا فرماؤ۔ تب اللہ نے پہلے انسان کو یہ تحریر اس کے دونوں انگوٹھوں پر عطا کی۔ دانے ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن پر یہ عبارت تھی لا الہ الا اللہ، اور بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن پر یہ عبارت تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب پہلے انسان نے ان کلمات کو پدری محبت کے ساتھ بوسہ دیا اور اپنی دونوں آنکھوں سے ملا اور کہا کہ مبارک ہے وہ دن کہ جس میں کہ تو دنیا کی طرف آئے گا۔ یہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا جو عہد ہے، وہ عہد جو ہے یہ پورا کیا جا رہا ہے۔ آگے چلیے، یہ آگے چیپٹر نمبر 41، یہاں ذکر ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا گیا اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کے انس کے لیے، دل لگنے کے لیے پیدا کیا گیا بطور ساتھی اور بیوی، تو اس موقع پر آگے اللہ تعالیٰ نے گفتگو کی دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے، میں تم دونوں کے بیٹے کو ایسی حالت سے بھیجوں گا، یہ بیٹا وہی ہے جس کا پیچھے ذکر آیا محمد رسول اللہ سے، ایسی حالت سے بھیجوں گا کہ اس حالت سے تمہاری ذریت کے لیے انسان کی جنس پر سے شیطان کا قابو اٹھا دینا ممکن ہوگا، اس لیے کہ میں عنقریب اپنے اس رسول کو جو کہ جلد ہی آنے والا ہے تمام تر چیزیں عطا کروں گا۔ پھر اللہ پوشیدہ ہو گیا اور فرشتہ میخائیل نے ان دونوں آدم و حوا کو جنت سے نکال دیا۔ جنت سے جب نکال کر دنیا میں بھیجا گیا تو لکھا ہے کہ جنت سے نکلتے ہوئے مڑ کر آدم علیہ السلام نے جنت کی طرف مڑ کر دیکھا، تو لکھا ہے آیت نمبر 41 میں چیپٹر کی آیت نمبر 33 ہے، لکھا ہے پس جب کہ آدم نے مڑ کر نگاہ کی اس نے فردوس کے دروازہ کی پیشانی پر، فردوس جنت کا نام ہے، یعنی جنت کے دروازہ کی پیشانی پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تب وہ اس وقت رویا اور کہا اے بیٹے کاش اللہ یہ ارادہ کرے کہ تو جلد آئے اور ہم کو اس کم بختی اور مصیبت سے چھڑائے۔ اس کے بعد چیپٹر نمبر 42 ہے، صفحہ نمبر 110 ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام اپنے شاگردوں کے درمیان ایک آنے والے رسول کا اکثر تذکرہ کرتے تھے، کبھی تو اس کو بڑا رسول کہتے تھے اور کبھی اس کو آنے والا پیغمبر کہتے تھے، اور کبھی اس آنے والے ہستی کا تذکرہ موسیٰ کے نام سے کرتے تھے، موسیٰ میم سین یہ اور الف، موسیٰ۔ اس کی آیت نمبر 3 ہے کہ اس تقریر کے بعد، کون سی تقریر؟ جو ابھی آپ نے سنی کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جو بیان کی، اس تقریر کے بعد یسوع کے شاگرد روئے۔ یسوع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ عیسائی کہتے ہیں، یسوع عیسیٰ کے شاگرد روئے اور یسوع بھی رو رہا تھا فرط محبت کی وجہ سے، جبکہ انہوں نے بہت سے ایسے آدمیوں کو دیکھا جو اس کی تلاش کے لیے آئے تھے، وہ آنے والا جو ہے اس کی تلاش کے لیے، کیونکہ کاہنوں کے سرداروں نے آپس میں مشورہ کیا تھا کہ اس مسیح عیسیٰ یسوع سے یہ کہہ کر سوال کرنے کو بھیجاؤ
کہ تو کون ہے، کیونکہ ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے تھے جو آنے والا جس کی بات حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے تو وہ یہ سمجھتے تھے اپنے خیال سے کہ عجز اور انکساری کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنا نام نہیں لے رہے، ورنہ ہیں تو آپ ہی، وہ آنے والا آپ ہی ہیں۔ تو سوال بھیجاؤ کہ تو کون ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس سوال بھیجاؤ کہ وہ آنے والا تو ہی ہے یا کوئی اور ہے۔ تب یسوع عیسیٰ نے اعتراف کیا اور کہا سچ یہ ہے کہ میں مسیح نہیں ہوں، وہ میں نہیں۔ پس ان لوگوں نے کہا کہ آیا تو ایلیا ہے، یہ ایک پیغمبر کا نام ہے، پرانے پیغمبر کا، یا ارمیا ہے یا قدیم نبیوں میں سے کوئی نبی ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ ہرگز نہیں۔ تب انہوں نے کہا کہ تو کون ہے، ہم سے بتا، صاف صاف بتا، تاکہ ہم ان لوگوں کے پاس جا کر بیان کر دیں جنہوں نے ہم کو بھیجا ہے۔ یہ آیت نمبر 42 میں چیپٹر کی 8ویں ہے۔ لکھا اس وقت یسوع یعنی عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ایک آواز، یہ تو بتا دیا کہ میں مسیح نہیں ہوں، جو آنے والا ہے وہ میں نہیں ہوں۔ تو پھر انہوں نے پوچھا پھر تو کون ہے؟ تو جواب دیا کہ میں ایک آواز شور مچانے والی ہوں تمام یہودیہ میں، یعنی میں ایک ڈنڈورا دینے والا ہوں، ایک منادی کرنے والا ہوں، ایک اعلان کرنے والا ہوں جو تمام یہودیہ وہ فیملی تھی، ہاں جی، ان کی بنو اسرائیل کا ایک مخصوص ایک ٹبر تھا یہودیہ، تو تمام یہودیہ کی طرف ہی آپ پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے، اور تمام یہودیہ میں ایک آواز ہوں شور مچانے والی۔ کس بات کا شور مچانے والی؟ اگلی آیت میں لکھا ہے جو کہ چیختی ہے کہ پروردگار کے رسول کا راستہ درست کرو، یعنی وہ آنے والا ہے، میں تو اس کا راستہ درست کرنے کے لیے آیا ہوں، میں تو اس کا راستہ بتانے کے لیے آیا ہوں، میں وہ نہیں۔ آیت نمبر 10 میں لکھا انہوں نے کہا کہ جب کہ تو نہ مسیح ہے، نہ ایلیا، نہ کوئی اور نبی، تو پھر یعنی پرانے نبیوں میں سے، تو پھر کیوں نئی تعلیم کی بشارت دیتا ہے، منادی کرتا ہے اور اپنے آپ کو مسیح سے بہت بڑھ کر شاندار بتاتا ہے؟ یہ ان کی اپنی سمجھ تھی، نالائق سمجھ، اس سے انہوں نے سمجھ لیا، ورنہ وہ تو اپنے آپ کو کبھی بھی آنے والے مسیح سے بڑھ کر وہ بتا نہیں سکتے تھے، نہ بتایا تھا انہوں نے۔ تو یسوع عیسیٰ نے جواب دیا تحقیق خدا کی نشانیاں جو اللہ میرے ہاتھ سے نمایاں کرتا ہے وہ ظاہر کرتی ہیں کہ میں وہی کہتا ہوں جو خدا کا ارادہ ہوتا ہے، اور میں اپنے آپ کو اس آنے والے کا مانند شمار نہیں کرتا جس کی نسبت تم کہہ رہے ہو، کیونکہ اگلا فقرہ قابل غور ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں شاگردوں سے، کیونکہ میں اس کے لائق بھی نہیں ہوں کہ اس رسول اللہ کے جوتے کے بند یا نالین مبارک کے تسمے کھول سکوں جس کو تم مسیح کہتے ہو۔ 14ویں آیت میں لکھا ہے وہ جو کہ میرے پہلے پیدا کیا گیا اور اب میرے بعد آئے گا، اور وہ بہت جلد کلام حق کے ساتھ آئے گا اور اس کے دین کی کوئی حد نہ ہوگی۔ باقی سب پیغمبروں کی شریعتیں کسی خاص زمانے تک محدود تھیں، اور جو آنے والا ہے اس کی کوئی حد نہ ہوگی، وہ ہمیشہ کے۔ چیپٹر نمبر 43 آیت نمبر 5۔ اس وقت اندراس نے کہا، یہ بھی ایک شاگرد ہے، اندراس نے کہا کہ تحقیق تو نے ہم سے مسیح کی نسبت بہت سی چیزیں بیان کی ہیں، لہذا مہربانی کر کے ہم سے تمام چیزوں کی تصریح کر دے، یعنی صاف صاف بتا دو۔ پس یسوع نے جواب دیا میں تم سے کہتا ہوں کہ بے شک چونکہ اللہ چونکہ در حقیقت کامل ہے، اس کو آرام یا غنا کی کچھ حاجت نہیں، کیونکہ غنا خود اس کے پاس ہے، اور یوں جب اس نے یعنی اللہ نے عمل کا ارادہ کیا، یعنی مخلوق بنانے کا ارادہ کیا، تو سب چیز سے پہلے اپنے رسول کی روح پیدا کی، وہ رسول جس کے سبب سے تمام چیزوں کے پیدا کرنے کا قصد کیا تاکہ مخلوقات خوشی اور اللہ کی برکت پائے۔ یہ وہ عہد ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا، اور اس کو دوسرے پیغمبروں نے بیان کیا، مگر جو انہوں نے بیان کیا تو ان کی کتاب چونکہ موجود ہے برنباس شاگرد کے حوالے سے،
پھر لکھا ہے کہ اور اسی لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ بے شک رسول اللہ ایک نور ہے جو کہ تقریباً تمام مصنوعات باری کو یعنی مخلوقات باری کو مسرور کر دے گا، کیونکہ وہ فہم اور مشورت کی روح سے آراستہ ہے، حکمت اور قوت کی روح سے، خوف اور محبت کی روح سے، بینش اور اعتدال کی روح سے، وہ محبت اور رحمت کی روح سے آراستہ ہے، عدل اور تقوی کی روح سے، لطف اور صبر کی روح سے۔ ایسی روح ہے کہ من جملہ ان کے اس رسول نے اللہ سے چند حصہ اس کا پا لیا ہے جو کہ اللہ نے اپنی تمام مخلوقات کو عطا کی، یعنی جتنی اللہ پاک نے کمالات اپنی باقی ساری مخلوقات کو عطا کیے ہیں تو ان سے 3 گنا زیادہ وہ آنے والا جو رسول ہے اس نے اللہ تعالیٰ سے پائی ہیں وہ کمالات۔ وہ کیسا مبارک زمانہ ہے کہ جس میں یہ رسول دنیا میں آئے گا، تم مجھے سچا مانو، ہر آئینہ میں نے اس کو دیکھا ہے اور اس کے سامنے عزت و حرمت کو پیش کیا ہے، اس کی تعظیم کی ہے جیسا کہ اس کو ہر ایک نبی نے دیکھا ہے۔ یہ دیکھنے کی جو بات ہے نا یہ عالم روا کی بات ہے، وہاں دیکھا ہے۔ تو جو دیکھا ہوا ہے اس جلسے کے اندر جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا گیا تھا پیغمبروں کے ساتھ، تو اس کا آپ یہ اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ لکھا ہے کیونکہ اللہ ان نبیوں کو اس رسول کی روح بطور پیشین گوئی کے عطا کرتا ہے، اور جب کہ میں نے اس کو دیکھا یعنی عالم ارواح میں تو میں تسلی سے بھر کر کہنے لگا اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم اللہ تیرے ساتھ ہو، اللہ تیرے ساتھ ہو۔ 2 باتیں اس وقت فرتے جذبات سے نکلی عیسیٰ علیہ السلام کے منہ سے، پہلے کیا کہ اے محمد صلی اللہ تعالی وسلم اللہ تیرے ساتھ ہو، اور دوسری کیا بات کہ مجھ کو اس قابل بنائے کہ میں تیری جوتی کا تسمہ کھولوں، کیونکہ اگر میں یہ شرف حاصل کر لوں یعنی حضور کی جوتی کا تسمہ کھولنے کا شرف اگر میں حاصل کر لوں تو بڑا نبی اور اللہ کا قدوس ہو جاؤں گا، یعنی اللہ کی پاکیزگی بیان کرنے والا۔ اور جب کہ یسوع مسیح نے اس بات کو کہا اس نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ یہ اس حدیث کی تفسیر ہو رہی ہے کہ جس میں اللہ پاک نے عالم ازل میں نبیوں سے عہد لیا کہ میرے عظیم رسول کا چرچا اپنی قوموں کے اندر کرنا۔ یہ فصل نمبر 163 ہے، صفحہ نمبر 298 ہے اور اس کے بعد کے صفحات لکھا ہے اور یسوع عیسیٰ اپنے شاگردوں کے ساتھ اردن کے پار بیابان میں گیا۔ پس جب کہ دن ڈھلے کی نماز گزر گئی یعنی ظہر کی نماز، یسوع ایک کھجور کے درخت کے پہلو میں بیٹھا عیسیٰ علیہ السلام، اور اس کے شاگرد درخت کھجور کے سایہ تلے بیٹھ گئے۔ اس وقت یسوع نے کہا بھائیو اس میں شک نہیں کہ برگزیدگی کا سابق میں ہو جانا ایک بڑا بھاری راز ہے، یعنی یہ کہ اللہ کی ایک قدیم یہ اللہ پاک کا منصوبہ ہے اور اس میں جس کو اس نے برگزیدہ کرنا تھا کر لیا، جب کوئی نیا کام نہیں ہو رہا۔ تا آنکہ میں تم سے سچ کہتا ہوں اسے صاف طور پر نہیں جانتا مگر فقط ایک ہی انسان، یعنی وہ جو آنے والے کا میں تذکرہ کر رہا ہوں تو وہ صرف ایک ہی ہستی ہے، کوئی دوسرا جو ہے اس کے کمالات کے اندر شریک نہیں، اور وہی انسان ہے کہ اس کی طرف قومیں گردن اٹھا کر دیکھ رہی ہیں، یعنی انتظار کر رہی ہیں، کیونکہ سب میں جو چرچا ان کے پیغمبروں نے کر دیا، اور وہ ایسا انسان ہے کہ اللہ کے راز اس پر پوری طرح واضح اور جلی ہوں گے، پس زہے نصیب ان لوگوں کے جو اس کے کلام پر کان لگائیں گے جبکہ وہ دنیا میں آئے گا۔ یہ سرکار کے صحابہ کرام کی یہ فضیلت جو ہے یہ بیان ہو رہی ہے، ان کی خوش نصیبی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اگلی آیت، اس لیے کہ اللہ اس پر سایہ کرے گا جیسا کہ یہ کھجور کا درخت ہم پر سایہ کر رہا ہے۔ ہاں بے شک جس طرح یہ درخت ہم کو جلا ڈالنے والے آفتاب کی دھوپ سے بچاتا ہے، ویسے ہی اللہ کی رحمت ایمان والوں کو اس نام کے ذریعے شیطان سے بچائے گی۔ آیت 7ویں ہے، شاگردوں نے جواب میں کہا کہ اے معلم وہ آدمی کون ہوگا جس کی نسبت تو یہ باتیں کہہ رہا ہے اور جو کہ دنیا میں عنقریب ابھی آئے گا؟ یسوع نے دلی خوشی کے ساتھ جواب دیا بے شک وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ دیکھ لیں یہ اوپر
بے شک وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پھر فرمایا اور جب وہ دنیا میں آئے گا تو اس کی اصلی رحمت کے وسیلے سے جس کو وہ ساتھ لائے گا انسانوں کے مابین نیک اعمال کا ذریعہ ہوگا، جس طرح سے کہ میںہ زمین کو پھل دینے والا بنا دیتا ہے بارش کے عرصہ دراز بند رہنے کے بعد۔ یہ چند ایک اقتباسات میں سے اس میں تھے جو اس حدیث کی تشریح کے سلسلے میں میں نے عرض کیے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آئندہ جمعۃ المبارکہ ہم یہ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شمائل محمدیہ کتاب جو ہے اس کی پہلی حدیث کو شروع کریں گے۔